مرحومین دی بخشش دی خاطر بلند تر صلوات، مریضاں دی صحت و سلامتی دی خاطر بلند تر صلوات، جو بے اولادن یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دن دعا دی قبولیت دی خاطر بلند تر صلوات، تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند تر صلوات، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیہ توکلت و الیہ انیب وہو نعم المولا ونعم النصیر، وافوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد، صلوات۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الاخرت الى بقائها، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بلند تر صلوات۔ دعا کہ مالک مہربان اسا گناہگاران دی عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے۔ اس ذکر دے طفیل بانیان دے مرحومین، حاضرین دے مرحومین اور مومنین و مومنات جنہ دا فاتحہ پڑھنے لے کوئی نہیں، خالق سب کو بخشش نصیب فرماوے۔ جو مریض ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کریم خالق تمام دیاں حوائج شرعیہ منظور و مقبول فرماوے۔ سارے وارث حقیقی دا جلد ازل ظہور فرماوے اور اسا گناہگاراں کو امام برحق دے لشکر دا سپاہی بنان اور انہاں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے۔ اپنے اپنے دعاواں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات۔ کچھ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، پڑھنے لئے کافی بزرگان موجود ہیں، اور میں ایسا بندہ نہیں کہ جڑا ون کے چمبھڑ ونیا دے پچھو آکے سٹیج سے اکٹی پیرے ہاتھ لاوے تے ہاتھ بد دے، چونکہ اللہ کرے سی نوبتی نہ آسی تے نہ میں کہیں دا غاصب بڑھنا چاہنا تے نہ کہیں دا میں حق کھسنا چاہنا، مل کے بلند تر صلوات۔ مالک مہربان اپنی عظیم ترین کتاب وچ جس کو متقیاں واسطے باعث ہدایت بنائے، جس عظیم کتاب جس اللہ نے گویا اپنے دین اسلام دے قوانین دی قرآن مجید دے وچ ارشاد قدرت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے صاحب ایمان، اے میں اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے منا لے، میرے رسول دی رسالت دی گواہی دے منا لے، میں اللہ چاہنا اگر چاہنے میرا بہترین تابعدار بنے، بہترین متقی بنے۔ اتقوا اللہ، میں اللہ کو ڈر، وکونوا مع الصادقین،
جنہ کو میں اللہ سچا بنائے انہاں نال محبت کر۔ حقیقت ہے کہ اس خالق مہربان نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اس واسطے ہیں کہ ونجو میرے اس بندے کو میری جہنم تو ڈراؤ، وانذروا لا الہ الا اللہ انا فاتقون، اور انہاں کو آکھو میں اللہ وحدہ لا شریک ہاں، میں اللہ کو ڈرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ امام المتقین امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مل کے بلندر صلوات۔ پوچھا گیا امیر المومنین کو مولا ارشاد فرماؤ تقوی اور پرہیزگاری دی تعریف کیا ہے؟ کون خوش قسمت لوگ ہیں جڑے متقین ہیں؟ کون او خوش قسمت ہیں جنہ واسطے قرآن ہادی ہے، اور کون خوش قسمت ہیں جنہ واسطے تسا راہبر ہو؟ متقین دی نشانی کیا ہے؟ امیر المومنین فرمیندے ہیں متقین دی نشانی یہ ہے جندہ ظاہر اور باطن برابر ہو گئے، یعنی دنیا دے سامنے ہوئے، لوگاں دے سامنے ہوئے، جی میں عبادت لوگاں دے سامنے کر رہے اویں عبادت چھپ کے بھی کر رہے، کیونکہ ہر عمل دا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اس خالق مہربان انسان دے عمل ظاہر کو اتنا پسند نہیں کریں دا جتنا عمل باطن کو پسند کریں دا۔ عمل ظاہر جس مالک حکم دیتے ہیں رسول اکرم دی حدیث ہے الصلاۃ مراج المؤمن، نماز مومن دا مراج ہے، لیکن عمل باطن دے وچ مالک قرآن مجید فرمیندے ویل للمصلین، حیف ہے انہاں لوگاں تے جڑے لوگ نماز پڑھ دین پرواہ نہیں کریں دے اسا پڑھ دے کیا پائے ہیں۔ کسی مقام تے حج دے بارے خالق نال دے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، میں حج کو ایک ایسی بہترین مقدس عبادت بنائے کہ لوگوں کو میں حکم دیتے کہ آؤ میرے اس عظیم گھر دے طواف دی خاطر، اور جڑا میرے اس عظیم گھر دے طواف کرن دی خاطر آسی میں اللہ ان دے سارے گناہوں کو بخش دے ساں، اس واسطے کہ وہ عظیم مقام ہے النظر الی الکعبہ، رسول فرمیندن اللہ دے گھر کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس مقام تے مالک دے کہ آؤ میں اللہ حج واجب کر چھوڑے میرے گھر دی طواف دی خاطر آؤ، او لوگ جڑے استطاعت اور طاقت رکھ دیں۔ دوسرے مقام تے ابو بصیر امام صادق آل محمد کو پوچھ دے یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، اس سال حاجی بہت زیادہ ہیں، لوگ بڑے طواف کر رہے ہیں، لبیک دیاں آوازہ بلند ہیں، قرآن دی صدا بلند ہے، کوئی کیڑی حالت چھے، کوئی احرام دی حالت چھے، کوئی طواف دی حالت چھے، کوئی صفا و مروہ دے درمیانے چھے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہے۔ ما اکثر الحجیج یا ابن رسول اللہ، اس سال حاجی بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا دیکھ کے فرمیندے نہیں، میری نظر نال دیکھیں تو اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی تھوڑے ہیں شور شرابہ زیادہ ہے، کیونکہ ایک عبادت ہے زہر جب ابو بصیر کو نظر آندہ سارے حاجی ہیں، سارے طواف کرنا لین، سارے بیت اللہ دے گر چکر لاونا لین، سارے حج اسود کو بوسہ دیونا لین، لیکن فرزند رسول دی نگاہ دے وچ فرمیندن حاجی تھوڑے ہیں شور شرابہ زیادہ ہے۔ مولا تا سارے احرام دی حالت چن فرمیندن آوات میں تے کو انہاں دا منظر دکھاواں جس لئے دست امامت میرے آقا ہوں دے اکھی تے پھیرے، دست امامت دا پھرنا ہاتھ چھپے ہوئے مناظر ظاہر ہوئے، ہوں دیکھے تو کوئی کیڑے جانور دی شکل چے، کوئی کیڑے جانور دی شکل چے، تڑپ کیا دے یا ابن رسول اللہ، یہ تو واقعہ حاجی اتنے ہیں جڑے بندہ ہاتھ تے ہی گنتی کر سکتے، باقی تو احرام دی حالت چن بڑے فرمیندن انہیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے کسی دا مال غصب کر کے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے جھوٹے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے غیبت خور ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے جھوٹ نال اور چغل خوری نال محبت کریں دن کہ نہ مال حلال حرام دی پرواہ نہ کر کے میرے گھر دی زیارت ہیں، اور خالق مہربان دے کیا دے زہر طور تے لوگوں کو حاجی نظر سین، میں خالق انہاں دی باطن کو جان دے انہاں دے حج قبول ہی نہیں کرنے۔ متقی بن، پرہیزگار بن، اپنے اندر تقوی اختیار کر، اور حقیقت ہے کہ خالق مہربان نے انبیاء اور اوصیاء بھیجے اس واسطے ہیں تاکہ انسان بن ونجے متقی،
اور میری جہنم دے شعلوں تو ونجے بچ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مالک واضح طور تے اپنی عظیم کتاب وچ ارشاد فرمیندے میری نگاہاں دے وچ دولت میں آ رہی عزت نہیں, شہرت میں آ رہی عزت نہیں, اولاد میں آ رہی عزت نہیں. مالک کیڑی شے میں آ رہی عزت ہے؟ اگر دولت میں آ رہی عزت ہوئے ہاں تو دولت نمرود کو زیادہ ہائی, عزت ابراہیم دی زیادہ. اگر دولت میں آ رہی عزت ہوئے ہاں تو دولت فرعون کو زیادہ ہائی, عزت موسیٰ دی زیادہ ہائی. اس سے واسطے حضرت موسیٰ بھی دیکھ کہ میرا اللہ تائیں فرعون کو بے پناہ دولت دیتی ہے, ایک کدا مریض نہیں تھیا, کدا تنگ دست نہیں تھیا, کدا پریشان نہیں تھیا. اے اللہ ایک مریض کر تاکہ تیرے سامنے جھکے, تیرے سامنے سجدہ ریز ہو بننے. اے بے پناہ دولت اس کو فرعون بنا چھوڑے. آواز قدرت ہے موسیٰ تو یہ آدھے کہ میں اللہ اس کو غریب کراں, میں کو مریض کراں, میں تنگ دست کراں تاکہ میں خالق دے سامنے سجدہ ریز ہووے. موسیٰ میں اللہ دی اتنی گل کو یاد رکھ گئن, اس فرعون میں اللہ دا سجدہ کرنا چھوڑ دیتے, میں اللہ اپنا رب ہونا چھوڑ دے وہاں. یہ اگر سجدہ نہیں کریں دا تو ان سجدے نہ کرن نال میری عظمت فرق تا نہیں آدھا. یہ اگر میرے سامنے نہیں جھکتا تو اندے نہ جھکن نال میری عظمت فرق نہیں آدھا. سجدے کرے سی تو اندہ اپنا فائدہ ہے, نہ کرے سی تو اپنا نقصان ہے. تو گویا مالک مہربان دے نزدیک دولت معیار عزت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خود رسول فرمیندے اور مالک مہربان بھی فرمیندے اس مالک مہربان دے نگاہاں دے وچ بہترین صاحب عزت او ہے جڑا متقی اور پرہیزگار. راستہ نہیں بیٹھیں دے پائے. اللہم صلی علی محمد. کیونکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا یا بہترین ارشاد گرامی ہے. ایک ایک جملہ انہاں دا عظیم ہے, لیکن میرے آقا دیکھ کے فرمیندے او میرا کلمہ گو, او میرے نال محبت کرن والا, او میری ولایت دی گواہی دیون والا. اتنا جملہ ذہن وچ رکھ گئن, جھوٹ بول کے جیت ونجنا بہادری نہیں. گل گالے بندہ جھوٹ چا بولیندا ہے, جبکہ رسول فرمیندے الکذب مفتاح الشر. جھوٹ ہر برائی دی چابی ہے. جی دکاندار ہے تو وہ بھی جھوٹ تے, جی ریڑی والے تو وہ بھی جھوٹ تے. یعنی حلال کاروبار کو اپنے حرام دے وچ شامل کر دے وڑا. امیر المومنین فرمیندے او میرا کلمہ گو, میرا شیعہ, میرا محب, جھوٹ بول کے جیت ونجنا بہادری نہیں, سچ بول کے ہر ونجنا بہادری ہے. اپنے حلال کو حرام میں تبدیل نہ کر. پوچھا گیا امام معصوم کو, بس میرا آخری جملہ, مولا فرماؤ متقی کے کو آدین, پرہیزگار کے کو آدین, متقین دی نشانی کیا ہے, پرہیزگار دی نشانی کیا ہے؟ فرمیندن متقی تے پرہیزگار او نہیں جڑا اکھی نال دیکھ نہ سکے تے آکھے میں متقی ہاں. پرہیزگار او نہیں جڑا بول نہ سکے آکھے میں متقیاں دی میں تا کداں جھوٹ بولا ہی نہیں. پرہیزگار او نہیں جڑا سن نہ سکے آکھے جی میں تا آیتیں غیبت سنی کوئی نہیں, پیسے ہوندے کل کوئی نہیں, جی میں آیتیں حرام کاری کتی کوئی نہیں, عزا ہوندے سلامت نہیں, میں گناہ دے پاسے گیا نہیں. فرمیندن تقوی اور پرہیزگاری ایندہ نہ نہیں. بولا کس کو آدن تقوی اور پرہیزگاری؟ فرمیندن متقی دی بہترین نشانی ہے آنکھ ہے لیکن غیر محرم کو نہ دیکھے, زبان ہے غیبت نہ کر رہے, چغلی نہ کھاوے, زبان ہے جھوٹ نہ بولے, کان ہے نہ غلط گفتگو نہ سنے, کان ہے نہ موسیقی نہ سنے, کان ہے نہ انہا کما تو بچے جڑے کام اللہ پسند نہیں کریں دا. او عزاداران سید الشہداء, آئمہ دیا مصائب کو یاد کر کے رومانا لے. آئمہ دی زندگی دا ایک لمحہ سارے واسطے ایسا نمونہ عمل ہے. چے جائے کہ موسیقی پڑھنا, چے جائے کہ موسیقی سننا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ ارشاد فرماؤ پورے عرصے دے وچ لمبا عرصہ تسا زندان گزاری ہے, سب تو زیادہ اذیت کتھا ہوئی ہے؟
زندان چ رہے ہو، توق پاتے نے، کڑیاں پاتے نے، بیڑیاں پاتے نے، بڑیاں لمبیاں لمبیاں قیداں بھگتائیاں نے، سب تو زیادہ اذیت کتنا ہوئی ہے میرے آقا کہیں زندان دا نام نہیں چاہیا، کہیں قید خانے دا نام نہیں چاہیا، کڑیاں اور بیڑیاں دا نام نہیں چاہیا۔ فرمیندے نے ایک رات میں کوئی ایک گھر بند کیتا گئے، نہ میرے کڑیاں ہیں نہ میرے بیڑیاں ہیں نہ میرے توکاں ہیں، گھر کلا، اندر ونجا میری مرضی باہر ونجا میری مرضی، لیکن اس ایک رات جتنی میں موسیٰ کاظم کو تکلیف ہوئی ہے اتنی میں کو زندان ہارونہ نہیں دیتی۔ بولا کیا ہے اس گھر دے وچ کہ تسا ہارون دے زندانہ کوئی زاج نہیں کیتا تو اسے ایک رات دی تکلیف کو یاد کیتا ہے؟ فرمیندن ہاں جس رات میں اتھا قید ہم نظر بند ہم میرے نال علی گھر گویہ عورت راندی ہے، عورت ساری رات گانا گاندی رہ گئی ہے، اور میں موسیٰ کاظم اس گھر چ ایویں تڑپ داریاں جی میں مچھلی بغیر پانی دے تڑپ دیئے، اس واسطے کہ ہارون دے زندانہ میرے جسم کو تکلیف دیتی ہے، اور اس گویہ عورت دے گانے میری روح کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آؤ عزاداران سید الشہداء، اے محافل و مجالس کا مقصد یہ ہے کہ انہاں مقاصد کو دسا ونجے کہ جنہاں مقاصد دی خاطر قربانی دیتی ہے حسین، اور عظیم ترین مقصد اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ عظیم مقصد ہاں بطول دے لال دا نماز کو بچاونا، اور کتنی محبت حسین مظلوم دے اصحاب کو بھی نماز دے نال، جبکہ حسین مظلوم نے 12 دفعہ اپنے اصحاب کو بھی اور شب عاشور تو انہوں کو جنت دے محل بھی دکھا چھوڑے ہیں، اور فرما چھوڑا ہے حبیب تیرا مکان ہے، زہیر تیرا مکان ہے، مسلم تیرا مکان ہے، جنتی ہون دے باوجود بھی اوہے اصحاب جس سے لے ظہر دی نماز دا ٹائم تھے سعید دے کہ دے ابن رسول اللہ دلہ دے زندگی دی آخری نماز تواری اقتداء اچ پڑھو، فرمین جعلک اللہ من المصلین، اللہ تے کو نمازیاں چو معشور کر رہے، نماز با جماعت ہوئی، 14 تیر جناب سعید دے سینے چ لگن، نمازی ختم ہوئی، زہرا دلال آپ اٹھے اپنی جھولی تے سعید دا سر رکھس، تیر چھکس، خون صاف کتس، ایک سوال کر کے دے حل وفائی تو ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں وفا کیتی ہے؟ میرے آقا فرمیندن ہاں تا ایہو جائیں وفا کیتی ہے، میں حسین تیرے نال وعدہ کرے نا کل روز قیامت پہلے جنت جتوں ویسے وقت میں حسین ویسا۔ دیکھو کتنا بڑا عزادار ہے زین العابدین، لیکن جتنا عزادار ہے اتنا نمازی بھی ہے زین العابدین، اتنی عبادت نال بھی بابے دے اس مقصد نال محبت ہے، اور یہ بھی تو ہے نا کہ جس لئے شام دے زندان میرے آقا سجاد لٹھا پھپھی زینب کو بہ کے نماز پڑھتا ہویا، پوچھن پھپھی اما بہ کے نماز کیوں پڑھ دے ہو؟ فرمیندن سجاد بیٹا حاکم شام دے طرف جڑی غذا ملدی ہے وہ اتنی تھوڑی ہوندی ہے، یا میں کھاواں یا بھرا دے یتیمہ کو دیواں، تیسرا دن ہے میں کچھ نہیں کھادا، میں اپنے حصے دی غذا بھرا دے یتیمہ کو چڑینیاں، ہون میرے جسم چ طاقت نہیں، میں زینب کھڑ کے نماز پڑھا۔ عزاداران سید الشہداء مقصد حسین نال محبت کر کہ حسین ٹردے پھری بھین کو وصیت کیتی ہے، اختی زینب لا تنسین فی صلاۃ اللیل، میں کو نماز شب چ نہ بھولاویں، میں کو نماز شب یاد رکھیں۔ کیا حسین مظلوم کو پتہ کوئی نہ میرے بعد میری بھین تے کتنے مصیبتیں آونیاں؟ کیا بطول دلال جاندہ نہ آئندے خیمے کو بھائی لگنی ہے؟ کیا زہرا دلال جاندہ نہ ہا اندیاں چادریں لچیجیاں؟ کیا حسین مظلوم جاندہ نہ ہا کہ اندے ہتھیں جو رسیاں ہی آونیاں؟ جاندہ حسین، لیکن اے بھی جاندہ میری بھین تے جتنے مسائب آونیاں، لیکن اس نمازی قضا نہیں کرنی، اے نماز واجب تا ایک پاسے حسین پہ فرمیندن اختی زینب لا تنسینا فی صلاۃ اللیل، میں کو نماز شب چ نہ بھلاویں۔ میں تو ساتھ پوچھدا بھرا تو بعد پہلی نماز شب کیڑی آئی؟ شام غریباں آئی نا، شام غریباں کوئی سوکھی رات آئی جی، کتنی بڑی مصیبت علی رات آئی، بڑا فرق ابھی دو راتیں دے وچ، 10ویں دی رات اکبر بھی آئی، غازی بھی آئی، قاسم بھی آئی، لیکن 11 دی رات انہاں دیاں لاشاں ہن۔ 10ویں دی رات ہر ماں دے سامنے پتر موجود ہے، 11 دی رات لاشاں موجود ہیں۔
ہیں بھیڑی دے سامنے بھرا ہیں لیکن 11 دی رات انہاں دی لاشاں ہیں. کتنی بڑی حوصلے علی دی تھی. اور حقیقت ہے کہ اگر رسول اکرم دی اگر اس خاندان دی تربیت نہ ہوئے تو میں آدھا کدن دی علی دی تھی مر گئی ہوئے جتنے مصائب ہیں. لیکن اس تربیت دا اثر کہ جڑی تیار ہو کے آئی اس مقام تے کہ میں بھرا دا اس مقصد ہی بچاونے, میں نانے دا دین ہی بچاونے. اور دیکھنا بلدے خیمے جو سجاد کچھ آئی ہے, جس لئے حمید آدھے میں ڈٹھے ایک پردہ دار ہے جڑی بلدے خیمے چھ ویندی ہے وقت پچھا ہٹان دیئے. تھوڑی دیر گزری ہے اندر گئی ہے واپس سے ولی ایک کمر جھکی ہوئی ہے, ایک بیمار کو کانٹتے چایا ہویا ہے. برات یتیمہ کو کٹھے کیتے سنا مشہور روایت ہے کہ لاشاں بھی چاہیے کوئی آئیو کو جا دیو سی احمد جایا تین بھی اکبر چایا ہا تین بھی قاسم چایا ہا آ بھیڑی کو دیکھ بھیڑی بھی لاشاں چاہی ودین. لیکن اس برا دی وصیت یاد ہس کہ برا پیادا میں کو نماز شب چ نہ بھلاویں. نماز شب 40 مومنہ دا نا چوین دے زندہ مردیاں دا نا چوین دے. میں تو سکل پوچھتا ہوں او بھیڑ کیویں بھرا دا نا چاہے جن دے سامنے کٹی ہوئی لاش موجود ہے. او بھیڑ کیویں پتران دا نا چاہے, او بھیڑ کیویں بھتریجیاں دا نا چاہے. لیکن عام نمازی جس لئے نماز پڑھ دے پہلے نماز پڑھ دے وقت دعا منگ دے. لیکن علی دی میدان کربلا شام غریباں پہلے دعا منگی سے وقت اللہ اکبر آکی سا اور دعا منگن دی خاطر دست دعا بلند کیتی سا آسمان دے پاس دیکھے دی. او میرا کریم اللہ میں زینب مسئلے تو بھول نہیں گئی ہے. او میں جان دیا عورت وال ننگوے نماز نہیں تھی دی. او مالک میری مجبوری ہے کمینہ لٹیندا رہے میں آدھی رہی حیا کر میں زہرا دی تھی. اور حقیقت ہے اس خاندان نے سا کو درس دیتے بھرا نے دین بچائے بھیڑ نے دین ہی بچائے بھرا کوئی بچائے. اور اسا گناہگاراں تک یہ عظیم پیغام پہنچائے کہ آؤ جتنیاں قربانیاں دیونیاں پومین ساریاں قربانیاں دے چھڑائے لیکن اس دین دی حفاظت کرائے, اس مقصد دی حفاظت کرائے جس مقصد دی خاطر قربانی دیتی ہے حسین. جس مقصد دی خاطر حسین فرمایا ہا اگر میرے نانے دا دین نہیں بچدا میری شہادت تو بغیر او بنی امیہ دیاں تیراں او بنی امیہ دیاں تلواراں میرا بدن حاضر ہے. ایسا نہ ہوئے کہ روز قیامت حسین مظلوم سارے کل پوچھن جڑا دین میں محنت نال بچا کے آیا ہم تو سو اس دین دی کتنی شکل بگاڑ چھوڑی ہے. اس واسطے امام فرمیندن دین ہر کہیں دی زبان دا چسکا ہا جتنا جے کو چاہیدہ اتنا گھن گی دیس. لیکن بھول گئے اس چیز کلوں کہ روز قیامت سا اللہ کوئی جواب دے ونے رسول دے سامنے ونے تے حسین دے سامنے ونے. دعا اس کریم خالق الخداوندہ اسا گناہگاراں کو کما حق کہو مقصد حسین اور کما حق کہو عزاداری دی توفیق عطا فرما. بلند تر صلوات.